آج بھی اگر کسی کو مسلمانوں کے حکمران ظالم دکھتے ہیں تو اس کو پھر کم از کم اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانا چاہیے اور دماغ کا علاج کروانا چاہیے اس کو۔ وہ تو جناب اس کو ورلڈ ریکارڈ بناتے رہے ہیں اپنے ظلم کے، اس کے باوجود اگر تم کہو کہ مسلمان ظالم ہیں تو پھر تم پہ بھی افسوس ہے بھائی۔ سلطان محمود غزنوی ظالم ہے اور دادر میری ولی ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ خواجہ معین الدین چشتی بزرگ ہے اور جس کی جماعت میں کھڑے ہو کے، جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے خواجہ معین الدین چشتی میری جہاد کریں، وہ ظالم ہے؟ میں کہتا ہوں قسم خدا کی تیرے سے بڑا درندہ بھی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فیضان ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا باعث بنایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور جانوروں کے چمڑوں سے تمہارے گھر بنائے۔ تستخفونہا یوم ضعنکم ویوم اقامتکم، اور تم انہیں ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو جس دن تم کوچ کرنے لگتے ہو، ویوم اقامتکم، جس دن تم پڑاؤ ڈالنے لگتے ہو۔ ومن اصوافہا، اور بھیڑوں کی اونیں، واوبارہا، اور اونٹوں کے بال، واشعارہا، اور بکریوں کے بال، اساسا ومتاعا الی حین، ان کے ساتھ تم سامان بناتے ہو اور اپنے اثاثہ جات بناتے ہو، الی حین، ایک مدت تک کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ وہاں پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی تھی، جب بارش آنی بند ہوئی تو پانی کچھ ہی عرصہ ٹھہرتا تھا، تالابوں کے علاوہ اور تو کوئی ان کے پاس کوئی ذخیرے والا معاملہ نہیں تھا پانی کو روک سکیں، تو تالاب وہ بھی خشک ہو جاتے تو پانی رہتا نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ عموماً سفر میں رہتے تھے۔ جب پانی ختم ہو جاتا، جانوروں کو ظاہری بات ہے چارے کی ضرورت ہوتی اور چارے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی، جہاں یہ دو چیزیں میسر ہوتی انہیں وہ وہیں جا کے رہ لیتے تھے۔ اپنے جانوروں کو جہاں بھی لے جاتے، ظاہری بات ہے وہاں ان کو اپنے رہنے کے لیے بھی گھر چاہیے ہوتا تھا، تو اپنے رہنے کے لیے گھر وہ پھر چمڑے کا بناتے تھے، چمڑے کے گھر بناتے تھے۔ وہ چمڑے کا گھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کو دھوپ سے بھی بچاتا تھا، بارش سے بھی بچاتا تھا، اور وہ ہلکا پھلکا بھی ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن کوچ کرتے ہو اس وقت بھی تمہارے لیے آسان ہلکا پھلکا ہوتا ہے، جس دن تم اسے لگانے لگتے ہو تب بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسی طرح کر کے پورا گھر ہی لے کے چلتے، جیسے آج ہمارے ہاں گھر بنتے ہیں، اسی طرح کا گھر ہوتا وہ لے کے بیچارے جاتے تو کیسے پہنچ پاتے وہاں پہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا۔ یہ پہلے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دنیا جہان میں پرندے تک بھی بغیر گھر کے نہیں رہتے، پرندے بھی اپنا گھر بنا کے رہتے ہیں۔ گھر جو ہے وہ ایسا عافیت والا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، آپ نے گھر نہیں بنایا تھا۔ ایک دن ایسی بارش آنے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے کہ وہاں جا کے تھوڑا ٹھہر جائیں بارش سے بچاؤ کے لیے۔ آگے گئے، دیکھا تو وہاں سانپ جو ہے وہ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہے، وہ بڑا اژدہا تھا وہ۔ آپ وہاں سے پیچھے پلٹے، آپ نے دیکھا کہ ایک کچھار ہے غار، اس غار میں داخل ہونے لگے تاکہ بارش سے بچے جائے۔ آگے دیکھا تو شیر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ وہاں سے واپس مڑے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ یہ تو نے سانپ کو بھی جگہ دی ہے سر چھپانے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، اور شیر کو بھی جگہ دی ہے،
مجھے جگہ نہیں دی تو نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں نے سانپ کو سر چھپانے کے لیے درخت دیا ہے، شیر کو سر چھپانے کے لیے میں نے غار دی ہے، کچھار دی ہے، اور تیرے اوپر میں نے اپنی رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے۔ اگر تو کہتا ہے تو تجھے بھی گھر دے دیتا ہوں پھر میں، لیکن وہ چادر میں اپنی لے لوں گا واپس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، مولا میں تیری اس رحمت والی چادر پہ راضی ہوں۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ انسانوں کو گھر عطا فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے گھر کے ساتھ لفظ جو اس کی صفت بیان فرمائی، سکنا، سکون کا سبب ہے۔ کیا ہے؟ سکون کا سبب ہے۔ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ سکونت کہاں کی آپ کی؟ کیا ہے؟ سکونت کہاں کی ہے آپ کی؟ سکونت مطلب ہے کہ آپ کو سکون کہاں ملتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے بندہ اس کی جگہ کوئی ہوٹل نہیں بتاتا، کوئی پارک نہیں بتاتا، وہ اپنے گھر کا پتہ بتاتا ہے نہیں؟ وہ سکونت پوچھ رہا ہے۔ سکونت مطلب آپ کو سکون کہاں ملتا ہے؟ لفظ یہ بولا جا رہا ہے سکون کہاں ملتا ہے، تو جواب کیا آ رہا ہے؟ اپنے گھر کا، یعنی میرا سکون میرے گھر میں ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو بیچارے بے گھر ہو جاتے ہیں، جن کے پاس گھر ہی نہیں ہوتا، یا گھر ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں نا ذرا کشمیر والوں سے، کسی بھی وقت مشرک درندے ان کے فوجی زریل جو ہیں وہ گھس کے کسی کا نوجوان بیٹا اٹھا لیں، کسی کی نوجوان بیٹی اٹھا لیں، پھر جناب وہ پہلے بھی بیچارے پریشانی میں رہتے ہیں، پھر جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر مزید پریشانی بڑھ جاتی ہے ان کی۔ تو بالکل بے چینی، بے سکونی جو ہے نا، بے یقینی کا ماحول ہے وہاں۔ اور یہی جناب غزہ والوں کے ساتھ ہوا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جب سے یہ قابض درندہ وہاں آیا ہے، یہودی منحوس کے پاؤں پڑے ہیں، تب سے وہ بیچارے گھر ہونے کے باوجود بھی بیچارے بے گھر ہیں۔ گھر ہے، سکون کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے ساتھ لفظ سکون ذکر فرمایا ہے، میں کہ گھر سکون کے لیے ہے، سکون ہی نہ ہو تو وہ گھر کس چیز کا گھر ہے بتائیں؟ تو وہ آج ان کو دیکھ لیں، بیچارے ملکوں پھرتے ہیں فلسطینی، اہل غزہ ملکوں پھرتے ہیں، کوئی کہیں پہ بیچارہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے، اردن آئے، اردن سے پھر یہ بڑی لمبی چوڑی ان کی ایک تاریخ ہے۔ اتنے عرصے سے بیچارے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، ان کی بربریت کو برداشت کر رہے ہیں۔ گھر نہیں ہے ان کے پاس، گھر بنائے تو انہوں نے بمباری کر کے سارے گرا دیے۔ پورا غزہ 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھا، سارے کا سارا صاف کر دیا، ایک گھر نہیں رہنے دیا ان بدبختوں نے۔ ایسے ذلیل لوگ ہیں، جس گھر میں بھی ان کے درندے گھستے تھے ان کے برتن اٹھا کے توڑتے تھے۔ بتائیں اتنا بھی کوئی ظالم ہوتا ہے بھلا؟ جب ان کو پتہ تھا کہ یہاں سے لوگ نکل گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ان گھروں پہ بمباری کر کے ان کو گرایا گیا، باقاعدہ کرینوں کے ذریعے گرایا گیا۔ ان بدبختوں کو پتہ تھا کہ یہی ان کا سکون ہے، تو سکون جتنا ان کا خراب ہوگا اتنا ہی ہمیں ایک ہماری درندگی کی جو ایک صفت ہے ہماری، اس کو مزید تسکین ملے گی۔ اور اسی طرح کر کے کسی بندے کو اس کے ساتھ ایسا بندہ نتھی کر دی جائے جو اس کے مزاج کا نہیں ہے۔ یہ والی بات جو ہے نا وہ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، جن کے گھر میں ایسی بہو آ جائے جو ان کے مزاج کی نہ ہو، یا بہو بیچاری ایسی جگہ چلی جائے جو ساس اس کی نندیں اس کے مزاج کی نہ ہوں، جی تو پھر وہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے لگتا ہے جیسے خلاف جنس کے ساتھ ہی اس کا رہنا ہو رہا ہے، اور رات دن اس کی جناب اذیت ناک معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ یا تو میرے پاس کوئی اطلاع لائے اچھی، مَا لِيَ أَرَىٰ الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہوا ہے، بتایا بھی نہیں ہے اس نے، ایسی جگہ غائب ہو گیا ہے اور اتنا وقت ہو گیا وہ آ نہیں رہا۔ میں کہ یا تو کوئی اچھی بات لے کے آئے گا تو ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، وگرنہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ مفسرین نے اس سخت عذاب کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ہدہد ہے، اس کو ایسے پرندے کے ساتھ میں قید کر دوں گا جو اس کی طبیعت کا نہیں ہوگا، جو اس کی جنس سے نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ہر شے اپنی جنس سے فائدہ پاتی ہے، ہر جنس اپنی جنس سے سکون پاتی ہے۔ جہاں اس کو خلاف جنس کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو بتائیں کیا بنے گا؟ بتائیں نا، ایک ہی پنجرے کے اندر بکری کو اور کتے کو چھوڑ دیا جائے
تو بتائیں بکری کس اذیت سے گزرے گی ہیں؟ اور اسی طرح کر کے کبوتر کو اور کوے کو اکٹھا چھوڑ دیا جائے تو وہ کبوتر کے ساتھ کیا گزرے گی؟ یہ نہیں کہ کوا سکون میں ہوگا، کوا بھی پریشانی میں ہوگا کہ آخر یہ کون سی بلا میرے ساتھ آ گئی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا تھا میں اس کو خلاف جنس کے ساتھ قید کی سزا دوں گا، قید بھی ہوگی اور خلاف جنس کے ساتھ، یعنی اس کی جنس کے ساتھ نہیں ہوگی، یعنی کہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوں تو قید بھی برداشت کرنا کچھ نہ کچھ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں قید کروں گا لیکن کسی ایسے پرندے کے ساتھ جو اس کی جنس سے نہیں ہوگا۔ جب دونوں خلاف مزاج، دو مختلف المزاج، دو مختلف الجنس پرندے اکٹھے رہیں گے تو ہدہد جو ہے اس کی بھی طبیعت ٹھکانے آ جائے گی، اسے بھی پتہ چل جائے گا کیسے جناب اس طرح کیا جاتا ہے۔ اب بتائیں سلیمان علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ میں اس کو قید کروں گا، صرف قید نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ میں اس کو خلاف جنس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے گھر کا سکون جو ہے، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں بطور سزا کے اس کا سکون خراب کروں گا میں گھر کا۔ آپ ذرا انداز لگائیں کہ خلاف جنس کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بتائیں جہاں صرف خلاف جنس ساتھ رہ رہا ہو، جیسے خود رہ رہا ہے بندہ اسی طرح خلاف جنس رہ رہا ہو تو اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں خلاف جنس یہ کلمہ پڑھنے والا ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اور سامنے گائے کا پیشاب پینے والا مشرک حکمران بن کے کھڑا ہو، بتائیں کیا بنے گا پھر؟ یہاں فلسطینی کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ علیہ السلام کا غزاوی کلمہ پڑھنے والا، مقدسی کلمہ پڑھنے والا، قدسی کلمہ پڑھنے والا، اور اس کے اوپر حکمران بن کے، بدماش بن کے، غنڈہ بن کے، درندہ بن کے، یہودی ذلیل بیٹھا ہو، بتائیں اس کے ساتھ کیا بنے گا پھر؟ وہ بیچارہ خالی ہاتھ ہو، وہ نہتا ہو اور وہ جناب بدماشی پہ بدماشی کر رہا ہو۔ ان کو مارنے کا ظلم و ستم الگ ہو، گھر کا سکون خراب کرنے کا سکون الگ ہو، ان کی خواتین کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنے کا سکون الگ ہو، ان کی سکون کی بربادی الگ ہو۔ یہ سارے کے سارے ظلم اور بربریت جو ہے یہ صرف پوری دنیا کے اندر سوائے مسلمانوں کے کسی اور کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یار بتائیں، یہ ابھی برما کا کچھ ہی سال ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کیا ہوا تھا۔ مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کو کاٹ کے کباب بنا کے کھائے انہوں نے، ان کے جسموں کے جناب بھون بھون کے کھایا انہوں نے۔ ایسے درندے لوگ تھے جو اتنے درندے ہیں آج وہ پوری دنیا میں امن کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا درندہ، سب سے بڑا بدماش جو ہے، سب سے بڑا غنڈہ جو ہے اس وقت وہ جناب امن کا جناب سفیر بنا ہوا ہے۔ بتائیں اس کے لیے سفارشات کی جا رہی ہیں کہ اس کو جناب سفیر امن کا ایوارڈ دیا جائے۔ بات ختم نہیں ہوگی۔ جس نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے گھروں کا سکون برباد کیا ہے، گھروں کو برباد کیا ہے، بہنوں کو جناب بیوہ کیا اس نے، بچوں کو یتیم کیا اس نے۔ سچی بات ہے، میں عراق گیا ہوں، بغداد، میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے جنگ میں جو بیچارے زخمی ہوئے تھے، جن کے اعضاء ٹوٹے تھے، وہ آپریشن نہیں کروا سکے، وہ اعضاء ان کے ویسے کے ویسے پھرتے ہیں۔ سمجھ آیا نا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تھا یہ معاملہ، عراق کا معاملہ ختم ہوئے ہوئے، لیکن ان کے گھر ٹوٹے ہوئے ویسے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمت نہیں پڑی گھر بنانے کی، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں ایسے کھڑے رہتے ہیں بیچارے اس میں۔ اتنا بڑا طبقہ بیچارہ وہ بھیک مانگ کے گزارا کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے چپک جاتے ہیں، کچھ تو دے کے جائیں ہمیں، ہم نے روٹی کھانی ہے، یہ حال ہے وہاں پہ۔ اس وقت تو بچے تھے، ظاہری بات ہے، اب وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے بچے۔ کسی کی ٹانگ کو مسئلہ ہوا ہے تو وہ وہی ہے، ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہے، سیدھی نہیں ہوئی، بازو ہے اس کا ایسے ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہے جناب، سیدھا نہیں کروا سکے۔ یہ حال ہوا ہے۔ جس درندے نے یوں ظلم کیا ہو مسلمانوں پر، اگر تیری نگاہ میں وہ سفیر امن ہے، پھر کم از کم چھوٹا ظالم تو بھی کو نہیں، تو بھی بہت بڑا درندہ ہے اندر کا، تو بھی ظالم ہے۔ پھر اگر انجام اس کا برا ہے تو انجام تو بھی سوچ لے، کیونکہ ایک محدث ہے نا بہت بڑے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس بندہ آیا، کہنے لگا، درزی تھا، کہنے لگا جی حاکم ظالم ہیں، ان کے میں کپڑے سیتا ہوں، کہیں میں ظالموں کا مددگار تو نہیں ہوں؟ سنیں ذرا غور سے۔ کہا کہ حاکم جو ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے کپڑے سلائی ہونے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، کہیں میں ظالموں کو مددگار تو نہیں ہوں؟
حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، تم سیدھے سیدھے ظالم ہو، ظالموں کے مددگار وہ ہیں جو تجھے گوٹی دھاگا دیتے ہیں، مددگار وہ ہیں، تم تو خود ظالم ہو۔ اب بتائیں جو کپڑے سی کے دے حکمرانوں کو، وردیاں سی کے دے ظالموں کو، اس کا یہ حال ہے، وہ خود ظالم بنتا ہے، حالانکہ وہ خود ہتھیار اٹھا کے کسی پہ ظلم کرنے نہیں گیا، بدمعاشی نہیں کی، تو صرف کپڑے سی کے دیے ہیں ظالموں کو۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ تو خود ظالم ہے، ظالموں کے مددگار تو وہ لوگ ہیں جو تجھے دھاگا دیتے ہیں، مددگار وہ بنتے ہیں، آوان وہ ہیں، انصار وہ ہیں، تو خود ظالم ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے یار، قسم خدا کی یہ صرف ایک بندے کا رونا نہیں ہے کہ ایک بندے نے سفارش کی ہے، آپ اپنے ملک میں چلے جائیں، سچی بات ہے یہ لبرل طبقہ جو ہے جس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے، واللہ کہہ رہا ہوں وہ انہی کے قصیدے پڑھیں گے، دشمنوں کے قصیدے پڑھیں گے۔ آج بھی نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو ظالم کہہ رہے ہیں، بتائیں مسلمانوں کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ آج بھی اگر کسی کو مسلمانوں کے حکمران ظالم دکھتے ہیں، ان کو جناب ظہیر الدین بابر ہیں، ظہیر الدین بابر غوری، یہ سارے لوگ جو ہیں، شہاب الدین غوری رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے اگر اسے ظالم دکھتے ہیں تو اس کو پھر کم از کم اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانا چاہیے اور دماغ کا علاج کروانا چاہیے اس کو۔ اگر اس کو جناب اورنگزیب عالمگیر بھی ظالم دکھتا ہے، یہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے آپ کے جو بیٹھے ہوئے نا اینکر فینکر جو ہیں، یہ سارے ان سب کو یہ ظالم دکھتے ہیں مسلمان، بتائیں آج تک کچھ ثابت تو کر کے دکھائے کہ جس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے ہیں، اس طرح کسی مسلمان نے بھی کیا ہے؟ بتائیں، جتنا مرضی ظالم حکمران آ جائے کسی سے اس طرح کا ظلم ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کے بدماش جو ہیں ان کی تاریخیں آج بھی، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے علماء کو، اکیلے علماء کو ان کی کھوپڑیوں سے چرچ بنائے تھے، چرچ آج بھی موجود ہیں ان کے، بتائیں۔ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں مسلمانوں کو قتل کر کے، ان کے گوشت کتوں سے نچوا کے ان کی ہڈیوں سے عمارتیں بنائی تھیں، وہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں دنیا میں، نکالیں آپ گوگل کو دیکھیں، وہاں آج بھی دکھائی دے گا آپ کو سارا کچھ ان کا ظلم و ستم جو ہے۔ کتنے دن تک دجلہ کا، دریائے دجلہ عراق میں بہتا ہے، بغداد میں بہتا ہے، سمجھائے نا، بغداد میں دریائے دجلہ بہتا ہے، اس کا پانی جو ہے کتنے دنوں تک سرخ ہو کے بہتا رہا، صرف مسلمانوں کے خون بہایا گیا وہاں پہ۔ چیچنیا کے اندر اکیلے نقش بندی بزرگ بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے قتل کر کے ان کے اس طرح نہر کے کنارے پہ رکھتے، ان کو قتل کرتے، کتنے دنوں تک علماء کا مسلسل قتل ہوتا رہا، ان کا خون جو ہے وہ نہر میں بہتا رہا، پانی تک لوگوں کو پینے میں مشکل آتی تھی، جناب پانی کیسے پئیں، سارا خون آ رہا ہے، بتائیں۔ دہلی سے لے کر پشاور تک یہ انگریزوں کا ظلم ہے، دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا سڑک پر جس پہ کسی نہ کسی عالم کو نہ لٹکایا گیا ہو، یہ خود انگریزوں کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے یار، یہ لندن کی لائبریری کے اندر یہ تاریخ ان کی خود موجود ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، انہوں نے کہا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر ایک بندہ لٹکایا گیا ہو، ان کا عالم کہتا ہے 5-5 6 بندے تک ایک ایک درخت پہ لٹکائے گئے ہیں، وہ تو جناب اس کو ورلڈ ریکارڈ بناتے رہے ہیں اپنے ظلم کے، اس کے باوجود اگر تم کہو کہ مسلمان ظالم ہیں تو پھر تم پہ بھی افسوس ہے بھائی۔ پھر وہ سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ ہیں، ان کے جناب جسم پر چھری کے ساتھ کٹ لگا کے نا مرچیں بھر کے ان کے زخم کے اندر اوپر گرم استری پھیرتے رہے، یہ ظالم ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو بڑا محبت کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، بڑے پیار کے ساتھ کیا تھا۔ ابھی بھی تو اندھا بنا ہوا تو پھر تیرے بھی ماتم کرنا چاہیے بھائی۔ ہمارے علماء کو توپوں کے ساتھ باندھ کے توپیں چلائی گئی ہیں یہاں، اور ظالم آج بھی اسلام ہے، اسلام ہی ظلم کرنے والا ہے۔ وہ عافیہ صدیقی، اس کو یہ لے گئے درندے جیل میں رکھ کے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے ساتھ بدکاری کا معاملہ الگ کرتے ہیں، قرآن پاک رکھ کے اسے کہا کہ کپڑے اتار کے اس قرآن پاک پر پاؤں رکھ کے تو گزر جا، تجھے چھوڑ دیتے ہیں آج ہی۔ بتاؤ آج بھی وہ امن کا وہ سفیر کھڑا ہوا ہے؟ تمہیں پھر میں سچی قسم خدا کے کہتا ہوں، لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے خون کے اندر نا اسلامی غیرت آئی کو نہیں، غیرت کی جو ہوا ہوتی نا وہ ان کے جسم سے کبھی مس ہی نہیں ہوئی، غیرت کی ہوا نہیں لگی ان ذلیلوں کو،
آج بھی اگر ان کو کافر جو ہے وہ عدل والا، انصاف والا، امن والا دکھتا ہے تو پھر بات ختم ہے بھائی. کس کو سنائیں ہم اپنا دکھ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 200 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. 200 سال تو پہلے بدماشی کر گئے نا، اس کے بعد پھر آج تک ان گورے باندروں کا ظلم برداشت کر رہے ہیں ہم. جتنا یہاں پہ آپ کے پاکستان کی سڑکوں پر قتل و غارت ہوتی ہے، یہ سارا وہی کروا رہا ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں جی وہ کیسے کروا رہا ہے، میں کہوں گا قانون اسی کا ہے، تو قتل کرنے والا کوئی اور ہے؟ بتاؤ نا بھائی. جس کا قانون ہوگا قانون قتل کرتا ہے نا. تو قانون کس کا ہے؟ اسلام کا قانون ہے، قرآن کا قانون چل رہا ہے یہاں. تو جس کا قانون ہے قاتل وہی ہے. جب تک ہم کس کو ظالم کہیں گے بھائی؟ اگر میرے گھر میں پلنے والا، میرے پیسے پہ پلنے والا بندہ وہ خود کھڑا ہو کے مجھے ظالم کہے گا تو میں ظالم کو کیسے پکڑوں گا پھر؟ بتائیں بھائی. جب تک ظالم کی پہچان نہیں ہوگی، جب تک پہچان نہیں ہے، نفرت نہیں کریں گے، بچاؤ نہیں ہوگا تو ہم تو گھسے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے. وہی حال آج ہمارا ہوا ہے بھائی. ظالم کی پہچان ضروری ہے بھائی. جب تک ظالم کی پہچان نہیں ہوگی، اگر دیکھیں نا یہ اندھا پانی تو ہے جس نے اتنے تباہی کی، جتنے اتنا بیڑا غرق کیا مسلمانوں کا پکڑ کے. حکومت ہماری اسلامی توڑنے والے یہی بدبخت لوگ ہیں. اگر وہی آج امن والے کھڑے ہوئے ہیں، سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے توڑا، یہاں مغلیہ خاندان حکومت کو انہوں نے توڑا. بہادر شاہ ظفر نے سویرے کے وقت جیل میں تھے، ناشتہ مانگا، ناشتہ لے کے آؤ. میں ان کے ظلم کیا بتاؤں آپ کو. ان بدبختوں نے جناب پوری ٹرے اس طرح اٹھائی ہوئی تھی، پرات تھی، اوپر رومال رکھے ہوئے تھے. اس نے جیسے رومال اٹھایا نا، آگے روٹی کی بجائے اس کے بیٹوں کی گردنیں کٹی ہوئی پڑی تھی. یہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ساتھ کیا گیا. بتائیں نا. مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کو جناب جزیرہ انڈیمان میں جا کے قید کیا تھا انہوں نے. کالا پانی آپ اس کی جیل دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں. اتنا بڑا عالم، شہزادوں والی زندگی گزارنے والا، اتنے بڑے محل میں رہنے والا بندہ اس کو جناب اس طرح کر کے روزانہ جناب کنکر اٹھاتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے. ان کا جسم اتنا پگھل گیا تھا، ان کی ہڈیاں وہ جناب ایسے ہاتھ کرتے تھے، کڑ کرتی تھی، ہڈیاں ان کی ٹوٹتی تھی ان کی اس طرح. ان کے بیٹے جو ہیں وہ لکھوا کے لے گئے، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ لکھوا کے لے گئے ان بدماشوں سے، یار چھوڑ دو ان کو. انہوں نے کہا جی چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ لے آؤ. وہ رکا لے کے جب گئے تو دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے کسی کا. کہا کہ یہ کون ہے؟ چلو جنازہ پڑھ لیتے ہیں. کہا کہ آپ کے ابا ہیں جی. روانہ ہو گئے، آزاد ہو گئے ہیں. بتائیں ان کے مظالم کیا کیا بیان کیے جائیں یار، کیا بتائیں آپ کو. انہوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، کیسے کیسے جناب ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کو، ہمارے علماء کو پکڑ کے انہوں نے جناب اللہ اکبر کبیرہ ہماری کتابوں کا الگ انہوں نے جناب کام خراب کیا، نظام تعلیم پہ الگ بدماشی کی، جی نظام تہذیب پہ، نظام تہذیب تسنن پہ ایک شے پہ شب خون مارا انہوں نے. اور اوپر سے ان سے پوچھ لیں ظالم کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر ہے. ظالم کون ہے جی؟ بہادر شاہ ظفر ہے. ظالم کون ہے جی؟ شہاب الدین غوری ہے. بھائی شہاب الدین غوری ظالم ہے. شہاب الدین غوری پتہ کون بندہ ہے؟ شہاب الدین غوری رحمہ اللہ وہ بندہ ہے، یہ افغانستان کے علاقے کے تھے، پیچھے رات کے وقت سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کہا میں کہ شہاب الدین شتاب کن در جانب ہند توجہ کن. اب اٹھ جا، ٹائم ہو گیا، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، جا ہند کی طرف توجہ کر، تو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجھے حکم آیا جہاد کر وہاں جا کے. شہاب الدین غوری رحمہ اللہ یہاں آتے ہیں، یہاں آ کے حملہ کرتے ہیں، لیکن کچھ بنتا نہیں ہے. ہندو جو ہیں وہ ڈاڈے ہو جاتے ہیں، یہاں سے واپس جانے لگتے ہیں. تو یہ پشاور کے علاقے سے، یہیں سے جانا تھا انہوں نے، پشاور کے علاقے سے. وہاں دیکھا ایک بابا ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس بیٹھے. انہوں نے کہا یار ٹھہرو، نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، پھر آپ چلے جانا، کھانا بھی کھا لو. وہ بابے نے شکار کیا ہوا تھا، گوشت بھونا، وہ کھایا. کھانے کے بعد بیٹھے، چار باتیں کی. اس بابے نے کہا یار ابھی نہیں، ابھی آپ چلے جاؤ، ابھی تمہیں غلبہ نہیں ملے گا، 1-2 سال کا ٹائم دیا، اتنے وقت کے بعد آنا، پھر تمہیں اللہ غلبہ دے گا. وہ چلے گئے واپس. جب واپس آئے دوبارہ یہاں آ کے حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی. جنگ سے فارغ ہو گئے. شہاب الدین غوری رحمہ اللہ نے فرمایا یار نماز پڑھنی ہے، یہاں کو پتہ کرو، مسجد ہو یا کوئی
انہوں نے کہا جی ایک بابا ہے یہاں پہ، وہ اذانیں دے رہا ہے، کچھ دن سے نیا آیا ہے، نیا بابا ہے، وہ اذانیں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو پتہ کرو جی۔ جب دیکھا تو وہ بابا کون تھا؟ یہ وہ بابا وہی تھا جو پشاور میں ملا تھا، یہ وہی بابا تھا، پشاور میں ملا تھا بابا، کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے، وہ بابا بنفس نفیس جہاد میں شریک ہوا تھا، وہ بابا کوئی اور نہیں تھا، یہ وہ بابا تھا جس کا نام آج خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ بابا تھا۔ اگر وہ ظالم تھا تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے شہاب الدین غوری کیسے بندہ اچھا ہوا ہے؟ آپ بتاؤ۔ اگر سلطان محمود غزنوی ظالم تھا تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے دات علی جوہری کیسے اچھے ہو گئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سلطان محمود غزنوی ظالم ہے اور دات علی جوہری ولی ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ دات علی جوہری رحمہ اللہ سے پوچھو تو وہ خود فرماتے ہیں میری یہاں جو تسبیح گھوم رہی ہے نا، میرا مدرسہ چل رہا ہے، فرماتے ہیں یہ سارا سہارا سلطان محمود غزنوی کی تلوار کا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دات علی جوہری یہاں لاہور میں ان کے گڑھ میں آ کے بیٹھ جائیں اور ان کی آگے چولے تک ہلا دیں، اللہ کے نعرے لگوا دیں، توحید کا پرچار کر دیں، مدرسہ بنا کے دین متین کے غلبے کے لیے کام کر دیں، خاک پنجاب آج میں زندہ گشت کے نعرے لگا دے اقبال رحمہ اللہ، ہندو برداشت کر جائیں اس کو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دات علی جوہری رحمہ اللہ کی مدرسے کے پیچھے ان طالب علموں کی حمایت کرنے والی تلوار سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی تھی۔ اگر اورنگزیب عالمگیر ظالم ہے نا تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا پیچھے فیضان مجد الفسانی کا ہے، تو پھر مجد الفسانی کون ہوا بھائی بتاؤ؟ یہ عجیب منافق بن ہے۔ دات علی جوہری بزرگ ہے، اس کے پیچھے کھڑا محمود غزنوی ظالم ہے، خواجہ معین الدین چشتی بزرگ ہے، اور جس کی جماعت میں کھڑے ہو کے، جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے خواجہ معین الدین چشتی میری جہاد کریں وہ ظالم ہے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کہ تیرے سے بڑا درندہ بھی کوئی نہیں، تیرے سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، جتنا تو فکری برماش ہے نا اتنا کوئی بھی کوئی نہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرنا آسان ہے، وہ کتنا کافروں کو راضی کرو گے ذلیلو، ہیں کتنے ٹکڑے تم کھا لو گے، گائے کا پیشاب پی لو تم، دفع ہو جاؤ تم، اتنے تمہیں جناب ہندوانیوں کی اور ہندوؤں کی اور مشرکوں کی تمہیں جناب ان کی تڑپ پڑی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھ لینا گجرات کا کسائی کیا کر رہا ہے، پوری دنیا کو پکڑ کے اس نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے یا نہیں بھائی؟ تو پھر اگر ان کو آج بھی سمجھ نہیں آتی، ظالم آج بھی اورنگزیب ہے، تو پھر افسوس ہے بھائی ان پر بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں تو جس کا گھر نہ رہے نا جی، سکون چلا جائے تو وہ گھر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا سبب بنایا ہے، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر بنائے ہیں، تستخفونھا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور جس وقت تم رخصت ہوتے ہو اس وقت بھی تم ہلکے پھلکا محسوس کرتے ہو اپنے گھروں کو، و یوم اقامتکم، جس وقت تم اقامت پذیر ہوتے ہو تب بھی ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو، ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بھیڑوں کی اون ہو گئی، اونٹوں کی اون ہو گئی، واشعارها، اور ان کی بکریوں کے بال ہو گئے، اساسا ومتاعا، ان سے تم سامان بناتے ہو، برتنے کی چیزیں بناتے ہو، کتنی ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں بھائی، یہ تو آج آگے باقی چیزیں آ گئی ہیں تو اس کی جگہ کچھ لے گئی ہیں، لیکن ورنہ پہلے جو ہے آپ دیکھتے کہ کیسے کیسے آج بھی مہنگا ترین بیگ جو ہے آپ کو وہ اسی کا ملے گا، ہے یا نہیں؟ 40 50 ہزار کے بیگ ملتے ہیں، وہ اسی کے ملتے ہیں، جانوروں کے کھال کے ملتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں تو مہنگا ترین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ ومتاعا الی حین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عرصے تک تم انہیں استعمال کرتے رہتے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا سارا فیضان ربوبیت ہے، فیضان ربوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔